اور بلا توقف ہم اگلے ہمارے مقرر جو ہیں ناصرہ زبیری صاحبہ، معروف شاعرہ ہیں، میڈیا پرسن ہیں، میری درخواست ہوگی کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذوالفقار سیال صاحب کی فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ ناصرہ زبیری صاحبہ۔ بہت شکریہ خالد معین۔ ڈاکٹر ذوالفقار سیال، سہ زبان شاعر، یہ کتاب کا نام ہے جو تقریباً ہر ایک ہاتھ میں ہے اور سب کو معلوم بھی ہے کہ اس میں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو بہت باریکی سے پڑھا ہوگا، بعض نے سرسری بھی پڑھا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کیا ہوگا۔ صدر محفل محترم محمود شام صاحب، مہمان خصوصی محترم انور شعور صاحب، صاحب محفل ڈاکٹر ذوالفقار سیال صاحب، اور ناظم محفل خالد معین صاحب، ہماری محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، محترم عبد المومن میمن صاحب، اور محترم سلمان صدیقی صاحب، اور معزز حاضرین محفل۔ ویسے تو کسی بھی فنکار کے تعارف کا پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ اس کا اپنا فن ہی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ فنکار عہد موجود کا باسی ہے تو اس سے ملنا، باتیں کرنا، اس کے بارے میں جاننا اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو قریب سے دیکھنا کسی بھی پرتجسس قدردان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی فنکار ڈاکٹر سیال جیسا خوش نصیب ستارہ ہو جس کے ادبی افق کے آس پاس بھی ادیب اور شاعر ہی جگمگاتے ہوں، تو پھر ان کی روشنی میں کسی میرے جیسے قاری کو یقیناً یہ مدد حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ فن سے پرے بھی فنکار کو دیکھ سکے اور اس کی پیشہ ورانہ ہنرمندی کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور بین الاقوامی شعوری احساس کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ جب ہماری مہربان محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے مجھے مدعو کیا کہ مجھے اس کتاب پہ گفتگو کرنی ہے جس کا نام ڈاکٹر ذوالفقار سیال سہ زبان شاعر ہے، تو یقین کیجئے کہ میں سوچتی رہی کہ بھلا 30 سے زائد مستند کتابوں کے مصنف، پیشہ ور مسیحا اور نامور سماجی شخصیت کے بارے میں ایسا کیا مختلف بیان کر سکتی ہوں جن کے بارے میں ملکی اور بین الاقوامی بے شمار نامور ہستیوں نے اظہار خیال کیا ہے، اور وہ اس میں سے بہت سا مواد جو ہے اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ اظہار خیال بہت عمدگی سے کیا گیا ہے، اور ان دوستوں نے کیا ہے جن کی سیال صاحب سے یا تو دیرینہ آشنائی ہے یا مختلف ادبی اور ثقافتی پروگراموں میں وہ ان کے قریب یا دور کے سفر میں ہم رکاب رہے ہیں۔ میرا تعارف ڈاکٹر ذوالفقار سیال سے ان کے انہی قریبی دوستوں اور جاننے والوں کی تحریروں کے ذریعے ہی ہوا ہے جو اس کتاب میں شامل ہیں۔ ڈھیروں کتابوں کے مصنف ہیں، مسیحا ہیں، راگ کو سمجھتے ہیں، بچوں کے ادب پہ لکھتے ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، لیکن آج جس کتاب پر گفتگو کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے وہ ان کی شخصیت کے بارے میں قریبی دوستوں کے خیالات پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں تینوں زبانوں میں چنیدہ تخلیقات بھی شامل ہیں جو انسان دوستی اور درد مندی کی جھلکیاں دکھاتی ہیں۔ وہ شخصیت جو ایسی ہمہ جہت ہو، اس کے بارے میں لکھنا آسان بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس طرح کہ بات کرنے کے لیے بہت سا مواد میسر ہوتا ہے، اور مشکل یوں کہ سارے پہلوؤں کا احاطہ کرنا اور توازن قائم رکھنا سہل نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے اس شخصیت کو اپنے حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں ایک تعلق خود بخود جڑتا چلا گیا ہے۔ مثلاً جب مجھے پتہ چلا کہ دھرتی کی سوندھی مٹی ان کی پہلی محبت ہے، تو ان سے رشتے کا پودا
دل کی مٹی میں خود بخود اگایا۔ دھرتی سے جڑے رہنے کی ضرورت ایسے ہی اہم ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ناف کے ذریعے جڑا ہوتا ہے۔ اور جب میں نے یہ جانا کہ انسان اور انسانیت پر ان کا ایمان پختہ ہے تو دل میں اگا یہ پودا بڑھ کر گھنا پیڑ بن گیا۔ جس وقت میں نے دیکھا کہ یہ زخمی جسموں پہ مرہم رکھنے والے مسیحا ہیں، دکھی بدن کی دوا دارو بھی کرتے ہیں اور تشنہ دلوں کی سیرابی کا ہنر بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب چاہیں اپنے قلم کے اسٹیتھوسکوپ سے ادبی ناسازوں کی تشخیص و مسیحائی کرتے ہیں، تو پھر میرے اس پیڑ پر شناسائی کے رنگا رنگ پھول کھل اٹھے۔ جب یہ احساس اجاگر ہوا کہ انسانی حقوق کے علمبردار اور سیکولر خیالات کے نہ صرف حامی بلکہ عملی اقدام اٹھانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، تو ان پھولوں کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ ڈاکٹر سیال 3 زبانوں میں لکھتے ہیں، اردو، سندھی اور سرائکی۔ ان تینوں حوالوں سے بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا تعلق بنتا ہے۔ زبانوں کی محبت میں بھی عجب نشہ ہے جس کی سرشاری کسی اور ہی دنیا کی سیر کراتی ہے۔ مجھے ان تینوں زبانوں سے محبت ہے، اور جو میں اس کا حوالہ میں آگے بتاتی ہوں۔ میری مادری بلکہ پدری زبان بھی پنجابی ہے۔ میرا بچپن اور نوجوانی کا دور پنجاب کی کھلی فضاؤں میں گزرا ہے، اور میرے اندر لہلہاتی فصلیں، بہتی نہریں، گھنے پیڑوں کی چھاؤں اور مٹی کی سوندھی خوشبو کی یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں۔ وسطی پنجاب والوں کے لیے جنوب کی سرائکی سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اس میٹھی زبان کے پرندے اپنے پیار بھرے گیت لیے ایسے رسان سے دل میں گھونسلہ بنا لیتے ہیں کہ آپ ان کے رسیلے اور کبھی درد بھرے گیت سنتے نہیں تھکتے۔ ڈاکٹر سیال اردو میں بھی لکھتے ہیں، میری مادری پدری زبان پنجابی سہی، شوہری اور سسرالی اور خود میرے قلم کی زبان اردو ہے، جو ان دنیاوی رشتوں سے بہت پہلے ہی میرے شعور کی سرزمین پہ اتر آئی تھی۔ مجھے اردو سے محبت ہے، خوبصورت اردو جس کو پڑھ کے میں نے لکھنا سیکھا، میرا شعوری عشق ہے۔ ڈاکٹر سیال سندھی زبان کے بھی لکھاری ہیں اور بہت بڑے لکھاری ہیں۔ مجھے اقرار ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور عشق بھی پروان چڑھا ہے، اور وہ ہے سندھی زبان سے محبت۔ شاہ بٹھائی اور سچل سرمست کے دربار میں دل کی پلکیں جھکانے کے لیے آپ کا پیدائشی سندھی ہونا ضروری نہیں، ایک حساس اور درد مند دل رکھنا ہی کافی ہے۔ اسی محبت کے ہاتھوں میں سندھی زبان سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، جس کے لیے سندھی دوستوں کے ساتھ ساتھ گوگل کی مدد بھی لیتی ہوں۔ ویسے تو آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی متنازع بحث میں بہت سے جو پوائنٹس کے خلاف بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے ایسے بہت سے فوائد ہیں جن سے انکار ممکن نہیں۔ ڈاکٹر سیال کے کلام کو 100 سے زائد گلوکاروں نے گایا ہے۔ لیجئے ایک اور تعلق بن گیا۔ موسیقی روح کی غذا اور روحانی تشنگی کو سیراب کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ استاد کہہ گئے ہیں کہ پیار نہیں ہے سر سے جس کو، وہ مورکھ انسان نہیں۔ پھر بچوں کا ادب، بھائی ڈاکٹر صاحب سے تعلق کی زنجیر تو کڑی در کڑی جڑتی ہی جا رہی ہے۔ میں 3 بچوں کی ماں بھی ہوں، اور اس کی اہمیت بخوبی سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ادب کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ ادب جو اسے اپنی دھرتی سے پیار سکھائے، اور وہ نظمیں جو اپنی ثقافت کے رنگوں میں رنگی ہوں، ورنہ بابا بلیک شیپ اور جیک اینڈ جل کی تو اپنی کہانی ہے۔ اپنے بہت سے ہم خیال دوستوں کی طرح میں بھی سوچتی ہوں کہ ہم جو دنیا بھر کے عظیم ادب کے تراجم کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں، اپنی مختلف علاقائی زبانوں کے ادب کا ترجمہ کرنے اور پڑھنے کی جانب وہ توجہ کیوں نہیں دیتے جو اس کا جائز حق ہے۔ اب میرے اندر کا شاعر مجھے ایک اور بات کہنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ جب ہم اپنی مختلف زبانوں اور خاص طور پر مادری زبانوں کے الفاظ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ بات لمبی ہو رہی ہے اور مجھ سے بہتر بات کرنے والے یہاں موجود ہیں۔
لہٰذا ڈاکٹر ذوالفقار سیال کو مبارکباد دیتے ہوئے اجازت چاہوں گی. بس آخر میں سیال صاحب سے پوچھنا ہے کہ جیسے 2 ایم اے کرنے والوں کو ڈبل ایم اے کہتے ہیں تو کیا ہم آپ کو ڈبل ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. ناصرہ زبیری صاحبہ کا ایک بہت گہرا، تہدار اور پرت در پرت کھلتا ہوا مضمون آپ نے سنا.